خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین ایک اہم ترین اسپیشل پروگرام لے کر جی ہاں اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیے۔ جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، اپنے بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی نیت کے ساتھ، اور مزید جو اچھی نیت کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور پورے پروگرام میں اسٹارٹ ٹو اینڈ شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑا یوں کہیے کہ معلومات کا خزانہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ عشق رسول کے ساتھ ساتھ عشق صحابہ، عشق اہل بیت میں آپ اضافہ ہوتا محسوس کریں گے۔ جی ہاں، الحمدللہ ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہے آج کا ہمارا جامع القرآن، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، اور ایک اور نسبت عرض کروں، داماد نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر آج گفتگو کریں گے۔ بڑے عظیم صحابی ہے، جی ہاں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان جن کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ جی ہاں، ان مقدس ہستیوں میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے۔ چونکہ آج ان کا یوم ہے، ان کا یوم شہادت ہے، 18 ذوالحجۃ الحرام۔ اس نسبت سے چونکہ FGN چینل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کو اپنے بزرگان دین کے مبارک دنوں کو یاد دلائے، اور صرف یاد ہی نہ دلائے بلکہ ان دنوں میں ان کی مبارک سیرت کو بیان کیا جائے، اور اس سے حاصل ہونے والے پوائنٹس، اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں پر عمل کی اپنے ناظرین کو ترغیب دلائی جائے۔ تو لہٰذا اس مناسبت سے آج مبارک دن ہے اور مبارک ہستی کا ذکر کرنا ہے۔ جی ہاں، تو آپ سب سے میری گزارش ہے شریک رہیے، اور الحمدللہ آج جو ہمارے ساتھ مقدس ہستیاں ہیں، جی ہاں، جو ہمارے گیسٹ حضرات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ آپ اکثر مفتی صاحب قبلہ کو FGN چینل پر بالخصوص لائیو پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ میری مراد شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو آج بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ الحمدللہ شامل پروگرام ہے۔ مفتی صاحب کو مرحبا، خوش آمدید حضور۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کا اقبال اور بلند کرے، اور آپ کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہو۔ اور اسی کے ساتھ ماشاءاللہ ایک اور مقبول چہرہ، ایک اور معروف چہرہ، جن کو آپ FGN چینل پر کئی پروگرامز میں بالخصوص ایک نئی صبحوں میں بھی ماشاءاللہ اکثر آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ میری مراد قاری احمد رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ قاری صاحب کو بھی مرحبا، خوش آمدید۔ اور ماشاءاللہ ہمارے تمیم بھائی، ماشاءاللہ تمیم اتاری مدنی ان قریب انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ قاری صاحب ہے، یہ بھی ماشاءاللہ تمیم بھائی کو بھی ماشاءاللہ بڑے خوش الہان نعت خواں ہیں، اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز کی نعمت ان کو عطا کی ہے۔ تو تمیم بھائی کو بھی مرحبا، خوش آمدید، اور آپ سارے ناظرین کو بھی مرحبا کہتا ہوں۔ بڑا دن ہے، جی ہاں، بڑی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پر گفتگو کرنی ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے
علماء فرماتے ہیں جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ اگر گھر میں سن رہے اور یہ نیکوں کا ذکر سن رہے، انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے آپ کے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو پوری توجہ کے ساتھ شامل پروگرام رہیے۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے اگر ہو جائے ماشاءاللہ۔ مرحبا قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے، نہ صرف پڑھنے بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی جو علماء اہل سنت نے لکھے ہیں، جیسے ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان وغیرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید الحمدللہ جو ہے تفاسیر ہے اس کو بھی پڑھنے کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں جگائے کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ صلی علی طبیبنا، صلی علی محمد۔ یاد حضور کی قسم، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم،
غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد اور جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجا سوز غم کوئی بجا سوز غم ساز طرب بجا کیوں کوئی بجا سوز غم ساز طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے ماشاءاللہ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا ایک سما بن گیا تھا ماشاءاللہ اللہم زد فزد ثم زد ناظرین پروگرام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے آج کن بزرگ کو یاد رکھنا ہے جی ہاں کن بزرگ کو یاد کرنا ہے بڑی عظیم ہستی میں نے ابتداءً عرض کیا پھر عرض کر رہا ہوں عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی جی ہاں جن کا لقب جامع القرآن ہے جن کی نسبت داماد نبی ہے جی ہاں جو ذو النورین کہلاتے ہیں نبی کا نور لے کر وہ ذو النورین کہلائے ماشاءاللہ یہ امیر اہل سنت کا شعر ہے الحمدللہ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا بڑی عظیم ہستی کے تعلق سے آج گفتگو کرنی ہے میرے ساتھ الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ اور قاری احمد رضا صاحب قبلہ دونوں مقدس ہستیاں موجود ہے آئیے مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے مفتی صاحب مزاج آپ کے بخیر ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید خوشیاں نصیب کرے حضور ایک عظیم ہستی کا ذکر ہے اور کئی پہلو ان کی زندگی کے الحمدللہ کتابوں میں موجود ہے علماء اہل سنت سے ہم سنتے رہتے ہیں اگر ایک ایک پہلو پر ایک ایک گوشے پر اگر گفتگو کی جائے تو شاید ایک سلسلہ نہیں کئی سلسلے جو ہے اس کے لیے درکار ہوں گے حضور ایک مشہور بات ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے 2 مرتبہ جنت خریدی تو کیا اس بات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیسے انسان دنیا میں رہتے ہوئے جنت کس طرح خرید سکتا ہے اور یہ کیا واقعہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علی محمد ابھی آپ نے کہا کہ ان کا تعارف کراتے ہوئے کہ
کئی موضوعات ان کے لیے. جی جی مجھے تو وہ اعلیٰ حضرت کا خطبہ رضویہ ہی یاد آتا ہے. اللہ اللہ ان اللہ، مقدس شخصیات کا جب کیا بات ہے، یوم کیا مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَعَلَى جامل قرآن جی کامل الحیاء ولی قان مجہز جیش العسرت فی رضا الرحمن. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو اب یہی جو 2 بار جنت خریدی وہ مجہز جیش العسرت ہے. تو وہ کیا ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا بہت بلند تھی، اور اپنی مبارک زندگی میں حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بیر روما، یہ یہودی ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں، اور وہ مسلمانوں کو پانی جو ہے قیمتاً دیا کرتا تھا. جی اب اور اس میں بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کنواں خرید لیا. اچھا، دیگر کتابوں میں یہ بھی ملا ہے کہ اس نے آدھا کنواں بیچا. اچھا اب آدھا کنواں تو جی تو جی اس کیسے میں یہ تھا کہ ایک دن تم استعمال کرو، ایک دن ہم استعمال کریں. جی تو جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، اس دن سارے مسلمان پانی بھر کے لے کے چلے جاتے، سبحان اللہ. اور جس دن اس کی باری ہوتی تو اس دن کوئی خریدنے نہیں آتا. جی تو اس طرح سے اس نے وہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیچ دیا، فروخت کر دیا. اچھا، پہلے جو ہے نا اس نے بڑی قیمت لگائی، جی بہت مہنگے داموں میں اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں فروخت کیا تھا. جی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ترغیب پر جی اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور مسلمانوں کے لیے ایک جو تکلیف کا معاملہ تھا، پانی کا معاملہ، تو اس کو میں آسانی کر رہے ہیں. کیا بات. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا نا کہ پانی پلانا، بلکہ حدیث میں ہے کہ ثواب کا کام ہے. جی جی تو جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہے. محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، سبیلیں لگائی جائیں گی. جی تو پانی کی تکلیف بھی دور کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیر روما یہودی سے خریدا جی اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جی اور دوسرا جو میں نے کہا مجہز جیش العسرت، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو جیش اسرت کے لیے تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پالان وہ اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے جی اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ میرے خیال سے کروڑوں تک شاید پہنچ جائے، یا لاکھوں تک تو پہنچے گئے. تک تو پہنچ جائے. اب 100 اونٹ میرے ذمہ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پھر ترغیب دلائی، چونکہ بڑا لشکر تیار کرنا تھا. جی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے کیا اور بات. عرض کی، یا رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر مزید صحابہ کرام کو ترغیب دلایا. حضرت عثمان غنی مخاطب اکیلے نہیں تھے، جی جی تمام صحابہ مجمع، مخاطب، جی جی مجمع تھا صحابہ کرام کا. پھر ترغیباً ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سامان 300 اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یہ سن کر ممبر اقدس سے نیچے تشریف لائے اللہ اللہ اللہ. اور 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں ہے. کیا بات ہے. اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مثال قائم کی. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ کے لیے اعلان فرمایا، دیگر صحابہ کرام نے بھی اپنا اپنا حصہ ملایا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ انہوں نے 300 باری باری 100 پھر 200 پھر 300. حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، جی مگر جب حاضر کرنے کا وقت آیا، اب
ہم اپنے ماحول پر اثر ڈالیں، نگاہ ڈالیں کہ جب کیا کہتے ہیں ہم کئی مجمع ہو اور چندے کا اعلان کریں، کوئی ترغیب دلائیں، تو عموماً ہوتا ہے کہ بھائی ہاں میری طرف سے اتنے ہزار روپے لکھ لو، جذبات میں لوگ لکھا لیتے ہیں، دیکھا دیکھی لکھا لیتے ہیں، یا لوگوں کو زور لگانے پہ کہ بھائی لکھاؤ نا یار، تم لکھا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 100 200 300 کا اعلان کیا، یعنی 300 اونٹ دینا تھا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو اس وقت 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی۔ اب یہ دیکھ لیجئے آج کے اعتبار سے کتنوں میں جائے گی خطیر رقم۔ پھر اس کے بعد مزید 10,000 اشرفیہ پیش کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو ہوا، تو آپ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار میں 200 کا اعلان کیا، اور تیسری بار میں 300 کا، اس طریقے سے کل 600 اونٹ کا اعلان کیا۔ ایسا نہیں کہ وہ 100 پھر اب بڑھا دیا تو پھر مزید 100 ہو گیا، پھر بڑھا دیا تو مزید 100 ہو گیا، ایسا نہیں۔ یہ اچھا یہ بھی آپ حضور آپ فرما رہے اس دور کے مطابق شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ پہلے 100 کا کیا، پھر 200 کا کیا، تو اب یہ 100 اور 200 300 ہو گئے، پھر 300 کا کیا تو 300 اور 300 600، ورنہ آج عرف عام میں اگر کہا جائے کہ بھائی پہلے 100 کا، اس دور میں بھی ایسا ہوتا نہیں تھا۔ اچھا ایک عرفن یہی ہے چلا آ رہا ہے کہ بھائی 100 کے بعد 200 کہا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی وہ 100 نہیں، اب 100 میں 100 اور اضافہ ہو جائے گا 200، ورنہ آپ تو فرما رہے کہ 600 کا اعلان ہو گیا۔ 600 انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اوپر لازم کر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ بہرحال ہمارے اور دینے کے وقت 950 950 اللہ تو یہ بزرگوں کی شان تھی ہمارے، خصوصاً ایسے ہی غنی نہیں کھا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ کیا کیا کارنامے حضور نہیں ہیں۔ واقعی مطلب یہ ایک تو ابتدا جو آپ نے فرمائی، میرے سوال کے جواب میں نے عرض کیا کہ بھائی 2 مرتبہ جنت خریدی، آپ نے فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے خریدی۔ حضور کوئی چیز بیچتا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مالک و مختار بنا کر بھیجا، اللہ اللہ اللہ۔ اور ایک آیت کریمہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو۔ اب دے گا کون؟ کیا بات، وہ آیت اگر ذہن میں ہو تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں۔ اچھا اس کے علاوہ بھی کئی احادیث کریمہ، کئی نقطے مطلب آپ لوگ فرما رہے، میرے ذہن میں اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں۔ آپ نے آیت قرآنی پڑھی، آپ نے ظاہر ہے کہ کسی بزرگ کا قول نہیں، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، تو رسول دینے والے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ماں موصولہ ہے، رسول دینے والے ہیں۔ میں نحوی اعتبار سے اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول دینے والے ہیں، میں اگر اس کو نحوی اعتبار سے گفتگو کروں تو یہاں ماں موصولہ ہے۔ اچھا، اور میرے دونوں طرف الحمدللہ، جو آپ بھی ماشاءاللہ عالم ہیں اور دونوں طرف علم والے موجود ہیں، اور کیا کہتے ہیں ماں موصولہ ہے، اور یہ ماں عام ہے، بالکل صحیح ہے نا، اپنے عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ ماں آتا ہے، رسول تمہیں جو دے دے، جو دے دے۔ اب اس میں کہیں دنیا کی تخصیص نہیں، کہیں دین کی تخصیص نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت اب خوب۔ جو دے دے، اب جو دے گا کون؟ جس کے پاس ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر قاری صاحب وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے، کون دیتا ہے، ہاں کیا بات ہے، کون دیتا ہے دینے کو؟ دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی۔ ہمارا موضوع نہیں ہے جی حضور، یہ، لیکن اگر اس پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ اللہ بخاری شریف کی کئی احادیث ہے کہ مجھے خزانوں کی کنجیاں دے کر بھیجی، ہے نا۔ اب کیا کہتے ہیں وہ حضرت ربیعہ والی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر پوچھا، سل یا ربیعہ، مانگ کیا مانگ کیا مانگتے ہو؟ کیا بات ہے۔
انہوں نے کہا اسألک مرافقۃ فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں یعنی رسول دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. اور جو نائب ہوتا ہے تو وہ اس کے ساری چیزیں قبضہ و اختیار میں ہوتی ہیں. البتہ ایک چیز یہاں ذہن نشین رہنا ضروری ہے کہ بعض لوگ ہیں نا اس پہ غلط طریقے سے کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ایسا کہتے ہیں اللہ یہ رسول اللہ کو اللہ سے ملا دیا معاذ اللہ رب العالمین. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو عطا فرماتا ہے وہ اس کا ذاتی کام ہے، یعنی وہ ذاتی طور پر عطا فرماتا ہے، اور اس نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو عطا کرتے ہیں وہ عطائی ہے، ایک ذاتی ہے ایک عطائی ہے. ایسا نہیں کہ دونوں برابر ہو گئے. اللہ وہ مالک کل ہے اور اس کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک کل ہے، اس کی عطا سے. اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. درست فرمایا حضور آپ نے. جتنی گفتگو کی جائے اس پر کم ہے، لیکن ظاہر ناظرین وقت محدود ہے. سیرت عثمان غنی پر گفتگو کرنی اور کیا شان ہے، کیا لٹایا ہے خزانہ. اللہ اکبر. اسی لیے تو ناظرین قیامت تک اہل حق ان کے خزانے کا صدقہ مانگ رہے ہیں نا، یعنی آتے رہیں گے، ابھی بھی مانگ رہے اور مانگتے رہیں گے کہ یا اللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خزانے کا بھی صدقہ. اور یہاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے صرف خزانے کا صدقہ نہ مانگو بلکہ سخاوت کا بھی صدقہ مانگو. کیا بات ہے. کہ ان کے خزانے کا بھی صدقہ ملے اور ان کی سخاوت کا بھی صدقہ ملے. اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت جہاں یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کی، جنت خریدنے والی بات. قاری صاحب ان کی سیرت میں ایک اور نمایاں پہلو نظر آتا ہے، وہ ہے حالانکہ ماشاءاللہ بڑے بزنس مین تھے الحمدللہ، بڑا وسیع کاروبار اور مال و دولت کی بھی فراوانی تھی، لیکن یوں کہیے کہ اتباع رسول ان کے اندر بڑی مطلب جو ہے وہ نمایاں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا یا اتباع رسول، اطاعت رسول کہہ لیجیے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنید بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس آیت کی جیتی جاگتا چلتی پھرتی اگر تصویر دیکھنی ہے، اگر نمونہ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات مبارکہ ہے، جو چلتی پھرتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع رسول کی سمجھو پیروی کرتے ہوئے ان کی زندگی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے جنید بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر اطاعت و اتباع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کامل درجے کی پائی جاتی تھی. یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر اتباع سنت پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ اپنی فطری عادات کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے سنت پر عمل کرنے کے لیے. اپنی فطری عادت کس کو جو کبھی چھوٹ نہیں سکتی، مگر سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنی فطری عادات کو ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے. اور دیکھیں جنید بھائی، محبت کی اولین جو علامت ہے نا، محبت کی جو پہلی علامت ہے وہ ہے محبوب کی اتباع و پیروی، وہ ہے محبوب کی اتباع و پیروی. تو اگر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اس پہلو پر اگر گفتگو کریں کہ آپ کے اندر اتباع رسول کا کیسا جذبہ تھا، تو آپ ایک بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، بلکہ عشق مصطفیٰ کے آپ عملی نمونہ تھے. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ کیسے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ یہ کیسا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے وہاں پر پھر بکری کی دستی، یہ اس کا گوشت کا ٹکڑا منگوایا اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیا، وضو تھے باوضو تھے مگر بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی.
پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر ہی بکری کی دستی تناول فرمائی تھی اور اسی طرح یعنی بغیر وضو نماز آپ نے ادا فرمائی تھی. تو بس میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ سمجھ لو، حالانکہ آپ بکری کی دستی گھر پر جا کر بھی کھا سکتے تھے، ٹھیک ہے، مگر نہیں، وہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر آپ نے دستی منگوائی، وہاں کھایا اور بغیر تازہ وضو کی نماز آپ نے ادا فرمائی. تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا پر ایک عمل کرنا تھا. آپ نے جو کیا ہے بس وہ کرنا. اتنا جانتا ہوں کہ آقا نے ایسا کیا تھا اس لیے میں بھی کر رہا ہوں. بالکل. اسی طریقے سے آپ کی سیرت میں ایک اور بھی مختصر سا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے. تو لوگوں نے وجہ پوچھی، یعنی بے وجہ مسکراہٹ کیوں؟ آپ تو وضو فرما رہے، کوئی محل بھی نہیں ہے مسکرانے کا، کوئی موقع بھی نہیں ہے، کوئی ایسی گفتگو نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، تو آپ وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے. لوگوں نے عرض کی وجہ پوچھی تو کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا میں نے، تو بس میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو ہمارے اندر بھی چاہیے کہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس چاہتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، اپنا اوڑھنا بچھونا یہ سنتوں کو بنا لیں. الحمدللہ میرے محترم FGN چینل کا ناظرین، جنید بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی جو دور ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا فتنوں کا دور ہے. ہر طرف چیلنجز ہے، ہر طرف ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. کیا یعنی کہ عمل کے اندر پستی، تو کیا عقیدے کے اندر پستی، کمزوری، یعنی ہر طرف فتنوں کا دور ہے. اب ایسے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، آپ کے اقوال ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے میں ایک جملہ سناتا ہوں کہ یقیناً کامیاب و کامران وہی ہے اس دنیا کے اندر جو فرائض و واجبات کے ساتھ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. کیونکہ فلاح دارین کا جو وظیفہ، یعنی دین و دنیا میں کامیابی کا جو وظیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خاص طور پر عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. اب آپ دیکھیں، اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، وہ بھی اسے فتنوں کے دور کے اندر، تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں. جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو میری امت میں کثیر اختلافات دیکھیں، ایسے حالات میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو. تو خلفائے راشدین کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں. آج ان کے عرس کا یوم شہادت ہے، تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم یوم شہادت عثمان غنی پر ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے. بہت پیارا میسیج، بہت پیاری ترغیب. ناظرین جی ہاں، مقصد ہی یہ ہے، یعنی بزرگوں کا جو عرس آتا ہے الحمدللہ عز و جل، اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ یہ برسوں سے الحمدللہ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایصال ثواب قرآن سے ثابت ہے، احادیث رسول سے ثابت ہے. بڑی اچھی بات ہے، کرنا ہی چاہیے، معمولات اہل سنت میں سے. لیکن صرف اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھے اور اپنے بزرگوں کے عرس کے دن ان کی سیرت کو بھی پڑھنے کی کوشش کرے. اور اس سے ہم کیا درس لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اپنے بزرگوں کے طریقے پر چل کر کس طرح ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس معاملے میں بھی غور کرنا چاہیے. جیسے بزرگان دین ایک یوں کہیے کہ راہ ہدایت کو اپنا کر الحمدللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی سینکڑوں سال بعد، ہزاروں سال بعد لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں. ہم بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہوگی. مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے. حضور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان ہم کیا بیان کریں، چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا گہرا تعلق،
جو ہے دو دو مرتبہ جو ہے وہ یعنی دو دو بیٹیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے عطا فرمائی، خاندانی رشتہ، داماد نبی، اور بھی کئی فضیلتیں ان کو. تو حضور کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی شان میں اپنی احادیث، اپنے الفاظ جو ارشاد فرمائے، اگر وہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. ماشاءاللہ حضور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بڑی نرالی ہے، بے شک. اور سن ہی رہے ہیں جب سے سلسلہ شروع ہوا، آپ سن بھی رہے ہیں، اور یہ تو ہم مختصراً بیان کر رہے ہیں. جی. صرف پہلے جو میں نے ایک جو واقعہ بیان کیا، آپ نے جو کہا تھا کہ جنت خریدنے والا، جی. جو ہمارے اسلاف نے احادیث کے چھان پھٹک کا ہاں ہاں جو طریقہ متعین کیا ہے، ہمارے علماء کرام سے اگر دریافت کر لیا جائے، یہ دونوں احادیث ان تمام سے وہ چھان پھٹک کر آئی ہوئی حدیث ہے نا. یعنی ایسا نہیں، وہ جو سیاہ ہے ان کا دل بھی سیاہ ہے، جی. تو وہ اپنے سیاہی میں وہ بکتے جاتے ہیں، جو چاہے جس چیز کا چاہے انکار کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ احادیث کے جو اصول ہیں، اصول حدیث کی روشنی میں اگر ان احادیث کو پرکھا جائے اور چھان پھٹک کی جائے تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی سند رکھتی ہے یہ حدیث. اس لیے مطلب اصل میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کا دن ایسا بھی ہے کہ لوگ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب ایک منہ موڑوانے کے لیے، جی جی، یعنی ان کی طرف سے کچھ اپنی بدزن کرنے کے ناکام لیے کوشش کرتے ہیں. اور حضور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ان کے تعلق سے ارشاد فرمائی، کیونکہ حضور ظاہر ایک مسلمان قول نبی کے تو آگے نہیں جائے گا. بے شک نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تعریف بیان کر دی، اب آپ ماؤ شما کیا اس کی مطلب تنقیص کریں گے، کیا اس کی وہ ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے تو اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے. کل اصل میں ایک سیاہ کا میں نے کل وہ پڑھ لیا تھا، اور اس پہ ہمارے علماء نے جو رد کیا وہ بڑا مزہ آیا مجھے. وہ تفصیل تو یہاں اس کی گنجائش نہیں. جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، تو جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا، شروع میں ایک شعر بھی ان سے پڑھوایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادی یکے بعد دیگرے الحمدللہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اور جب دوسری شہزادی کا وصال ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا. کیا بات ہے، واہ واہ. تو یہی کیا کم ہے نا کہ کیسا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں نا، کتنا مطلب جو ہے وہ ان کی شان گویا کہ بیان کر رہے. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پر بس نہیں، اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتا. تو یہی کہ وہ ذوالنورین تو ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک میں ہے، ابن عساکر کی روایت ہے کہ عثمان مجھ سے ہے، میں عثمان سے ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، کیا بات، رفیق ہوگا. میرے رفیق عثمان ابن عفان ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک پتہ اگر نہیں یہ ایک ہی حدیث کو حضور یاد رکھ لے سب، ہاں، کہ یہاں کی دنیا کی بھی ضمانت دے دی اور جنت کی بھی ضمانت دی. ایک تو وہ جو عشرہ مبشرہ جو آپ نے کہا ہے نا، شروع میں آپ نے کہا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، تو عشرہ مبشرہ کا تو ایک ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وہ تمام صحابہ کا نام لے کر کہا. وہ تو ہے ہی ہے، الحمدللہ. وہ تو وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا. میں وہی چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت بلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کھو سلام.
ایک تو وہ حدیث تو تھی جی۔ مزید اس حدیث میں جیسا کہ فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، میرے رفیق عثمان. تو یہاں حضرت عثمان کے لیے بھی جنت کی بشارت جنت ہو کی گئی. بشارت دے دی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ناظرین ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت ابو بکر جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ بڑی پیاری توجہ دلائی حضور کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مالک جنت الحمدللہ جنت کی سندیں تقسیم فرما رہے. جی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت جی کر دے بھری جنت ہبا کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ایک اور حدیث پاک ہے جی حضور. کہ عثمان غنی بروز قیامت 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے. یہاں تو جنت میں رہنے کی بات ہے، جنت میں بھجوا رہے ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. 70,000 ایسے لوگوں کو جنت ان کی شفاعت کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. کیا بات ہے. اچھا یہ 70,000 کا لفظ ہے نا، جی جی تو محدثین کرام اس طرح کی احادیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ 70,000 سے مراد کیا. کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. تو بعض محدثین نے فرمایا کہ خاص عدد ہی مراد ہے 70,000. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا مراد یہ عرب والے ہیں نا، جیسے ہمارے پاس بہت سارے تو جیسے بہت دیکھے جی تو یہ بہت کے لیے جو استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح 70,000 کا لفظ عرب والے استعمال کرتے تھے. یعنی 70,000 یعنی بہت زیادہ لوگوں کو ماشاء اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائیں گے. کیا بات. اسی طریقے سے وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں وہی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ ایک عشق والا سما ہے، اور واقعی وہ جو ابتدا والی بات جو زبان سے نکلی تھی، اگر ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو کئی ایک سلسلے درکار ہے. جی حضور ارشاد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان ابن عفان. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اور ایک اور حدیث پاک میں میری امت میں سب سے زیادہ باحیا انسان عثمان ابن عفان ہے. سبحان اللہ. ایک ابھی چند دنوں پہلے میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا، جی. اسی درمیان ایک حدیث پاک آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساق مبارک ایک مرتبہ ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئی. اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ افروز تھے. حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جلوہ افروز رہے. حضرت عمر فاروق آئے، میرے آقا اسی طرح رہے. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو نیچے کی طرف کر دیا، درست فرما لیا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جنتیہ صحابیہ نے عرض کیا زوجہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ ابو بکر آئے آپ ویسی رہے، عمر آئے آپ ویسی رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے آپ نے کپڑا درست کر لیا. کہا عثمان سب سے زیادہ باحیا ہے. کیا بات ہے. عثمان سے بہت سارے لوگ، بلکہ وہ حدیث کا کچھ خلاصہ ہے کہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. میں یہ جنتی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو ایسی حیا حضرت عثمان غنی کی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا درست فرما لیا. سبحان اللہ. کیا بات. باحیا جن سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی، باحیا جن سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی، دیکھ کر جن کو پنڈلی چھپائے نبی، جن سے کرتے ہیں
قاسم فرشتے حیا تیسرے وہ خلیفہ ہے عثمان ہیں تیسرے وہ خلیفہ ہے عثمان ہے. بہت کیا خوب، بات ہے، بہت خوب. ماشاءاللہ. میں چاہوں گا قاری صاحب ماشاءاللہ مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہو رہی ہے، اتنے عظیم صحابی اور یقیناً خوف خدا یہ ہر صحابی کا نمایاں وصف ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف خدا کہیے، عبادت و ریاضت کہیے، اتباع رسول پر تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی، اور اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں، تاکہ ہمارے ناظرین کو ہم سب کو بھی یہ سیکھنے کو ملے کہ جو جتنے عظیم رتبے پر ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے. تو کیا اس معاملے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان مبارک ہے، وہ بھی حضور ارشاد فرمائیں. جی جنید بھائی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تو بہت سارے اوصاف تھے، بے شمار آپ کے اندر خوبیاں تھیں. چند خوبیاں میں ذکر کیے دیتا ہوں. جیسا کہ اگر ہم آپ کے عبادت کی بات کریں، عبادت و ریاضات کی بات کریں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے ابتدائی رات کا جو حصہ ہوتا تھا، رات کا ابتدائی حصہ ہوتا تھا، اس میں آرام کرتے، پھر اس کے بعد پوری رات آپ عبادت فرمایا کرتے تھے. کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت کے اندر پورا مکمل قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے. پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ اگلے دن صبح کو آپ نفلی روزہ بھی رکھتے تھے، یعنی نفلی روزے کی کثرت بھی آپ فرمایا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر عبادت قیام بھی آپ فرمایا کرتے تھے، اور نماز کے اندر پورا قرآن پاک بھی ختم فرمایا کرتے تھے. اگر ہم آپ کے خوف خدا کی بات کریں تو خوف خدا بھی کیسا، حالانکہ آپ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا قطعی جنتی، نہ صرف جنتی بلکہ آپ کی شفاعت سے کئی لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا وہ بھی جنت میں جائیں گے حدیث کی روشنی میں. ہاں، حدیث کی روشنی کے اندر. اب قطعی جنتی ہونے کے باوجود آپ کا خوف خدا کیسا، جیسا کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے قبروں کی زیارت کے لیے تو آپ اتنا روتے قبر کے پاس کھڑے ہو کر. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک یعنی دھاڑی مبارک یہ تر یعنی گیلی ہو جایا کرتی تھی. اتنا آپ خوف خدا میں آنسو بہا کر رویا کرتے تھے. اگر ہم آپ کے حقوق العباد کی بات کریں، یعنی کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کریں، ان کی حق تلفی نہ ہو جائے، حقوق العباد میں احتیاط کی بات کریں، تو آپ کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، تیرا کان کھینچا تھا، مروڑا تھا، تو اب تو مجھے اس کا بدلہ لے لیں، مجھ سے اس کا بدلہ لے لیں، میری بھی کان مروڑ دے. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ غلام ہیں، آپ آقا ہیں، اتنی کتنی ہمت کرے گا کہ وہ اپنے آقا کے کان کھینچیں. تو آپ نے اس پر یعنی کہ زبردستی کری کہ نہیں تو میرے کان کھینچ. خیر پھر کان کھینچنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تیرا کان اتنے دھیرے سے کھینچا تھا بلکہ زور سے کھینچا تھا کہ تو بھی زور سے کھینچ. یہ کتابوں کے اندر آیا، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو پھر اب اس صحابی نے، اس غلام نے کہ آپ کا یوں سمجھو کان تھوڑا زور سے کھینچا، یوں کر کے آپ نے اپنا حق معاف فرمایا. تو اتنا یعنی کہ ان کے اندر خوف خدا ہوا کرتا تھا. ابھی جیسے مفتی صاحب نے شرم و حیا کی بھی بات کری، تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ شرم و حیا کا کتنا فقدان ہے. شرم و حیا یوں سمجھو اڑتی چلی جا رہی ہے. اگر منگنی کا معاملہ دیکھ لیں مفتی صاحب، ٹھیک ہے، انگیجمنٹ کا معاملہ دیکھ لیں، تب منگنی کے نام پر جو بے حیائی کا جو بازار گرم کیا جاتا ہے وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. ابھی لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوئے، ابھی وہ اجنبیہ ہی ہے، مگر گھر والے ایک دوسرے کو فون دے دیتے ہیں. اب وہ فون پر پوری رات باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو انگوٹھی پہنا رہے ہوتے ہیں، پھر ہوٹلوں کے اندر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم فنکشنوں کے نام پر بے حیائی کا اور شرم و حیا کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جیسا کہ مفتی صاحب نے حیا کے بارے میں فرمایا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں پر یہ وصف نمایاں ہے کہ آپ غنی ہیں، آپ سخی ہیں، آپ کے نام کے ساتھ عثمان غنی لگتا ہے، وہیں پر آپ کی حیا کے حوالے سے بھی بڑا مشہور ہیں کہ آپ بڑے با حیا تھے، یعنی کہ جس کی وجہ سے آپ کی حیا کا چرچا اتنا تھا
کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ فرشتے خود حیا فرماتے ہیں. تو حیا کے بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ایک دو حدیث پاک حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، کیونکہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ہے با حیا، اور آپ کا دین بھی ہے، تو اللہ کر ہمارے اندر بھی حضرت عثمان غنی کا یہ وصف حیا والا ہمارے اندر بھی آ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک حیا اور ایمان یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. حیا اور ایمان یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے جب انسان سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے، اور اسلام کا خلق یہ حیا ہے. اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے، یعنی کہ بھلائی لاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع پر، عرس کے موقع پر، ہم بھی اپنے اندر حیا کا جذبہ بیدار کریں. بہت خوب، بہت خوب. ناظرین، بڑا پیارا درس دیا جا رہا ہے، سیرت بھی بیان ہو رہی ہے، احادیث سے رسول بھی بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سبق کیا مل رہا ہے اس پر بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. یقیناً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک کے مختلف پہلو ہے. اب چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، میں ان کی شہادت کی طرف جو ہے وہ مفتی صاحب کی رہنمائی لیتے ہیں، مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے بڑھوں گا. اس سے پہلے ناظرین عرض کروں کہ آج مبارک دن ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں پر بھی نیاز آ چکی ہے. آپ کو بھی اپنے گھر میں آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز ضرور دلانی ہے. جی ہاں، یہ ایصال ثواب ہے، یہ جتنا کریں گے اتنا جو ہے ہمارے مرحوموں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نیاز ضرور دلائے، اپنے گھر میں بھی بتائے، اپنے بال بچوں کو یہ درس دے کہ آج مبارک دن ہے. مبارک دن سے مراد یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اللہ والے جس دن دنیا سے جاتے ہیں تو الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم بزرگان دین کے دن مناتے ہیں، ایصال ثواب کرتے. حضور ماشاءاللہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ مولا علی کا ذکر چلا ہے تو ناظرین ایک بات عرض کروں، ایمان تازہ کرنے والی بات ہے. کسی نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضور آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، مولا کائنات، باب العلم، داماد رسول، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں عثمان غنی وہ ہستی ہے جنہیں فرشتوں میں بھی ذو نورین کہہ کر پکارا جاتا ہے. کیا بات ہے، فرشتوں میں ان کا یہ لقب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ باب العلم، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ. ناظرین یہ تھی آپس میں ان کی محبت، آپس میں اخوت، آپس میں ایک دوسرے کا احترام، آپس میں ایک دوسرے کی عزت. الحمدللہ عز و جل. اور بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے، بار بار اشعار یاد آتے اعلیٰ حضرت کے، اور بات میں مزید یوں کہیے کہ باتوں میں اور مضبوطی آتی، ایمان تازہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے. جی ہاں الحمدللہ. صداقت کی بات کی جائے تو صدیق اکبر، عدالت کی بات کی جائے تو حضرت فاروق اعظم، سخاوت کی بات کی جائے تو عثمان غنی، اور اگر شجاعت کی بات کی جائے تو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہم. ان چاروں کے شوہرے ہیں چاروں طرف. ناظرین بات چل رہی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. حضور جو ابتدائی دو خلفاء ہوئے ماشاءاللہ، ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 ایئرس ہوئی، اور سنا یہی ہے، کتابوں میں پڑھا یہی ہے کہ ان کی بھی بالترتیب عمریں 63 ایئرس ہی ہوئی. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ظاہری بھی 63 سال میں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ظاہری بھی 63 سال میں، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کا وصال ظاہری بھی 63 سال میں.
لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے حضور کہ 70 سال کی عمر میں تو مسند خلافت پر بیٹھے، تو اتنی عمر میں مسند خلافت پر بیٹھے اور تقریباً 12 سال انہوں نے خلافت انجام دی، تو حضور کیا ہوا ان کی خلافت میں؟ مسلمان کس طرح ترقی پر آئے، عروج ملا، اور کس طرح ان کی شہادت ہوئی؟ اگر اختصار کے ساتھ وہ باتیں بیان ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا یہ بڑا سنہرا دور رہا، اور ایک یعنی بڑی تفصیلی گفتگو ہے اس سلسلے میں کہ کئی ممالک میں مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور مسلمان عزت و شان کے ساتھ مسند نشین رہے، سبحان اللہ۔ اور یہی سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہا۔ مصر، ایران اور بھی دیگر ممالک پر مسلمان متمکن ہوئے، مسلمان کے زیر نگی رہا وہ علاقہ، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی ممالک پر اپنے لوگوں کو بھیجا اور وہاں گورنروں کو منتخب کیا، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے، بہت تفصیلی گفتگو ہے۔ بہرحال یہ کہ بڑی عظیم الشان حکومت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، اور اس دور میں عدل و انصاف اور سارے معاملات اپنی جگہ پر بالکل درست تھے، کوئی کہیں سے معاملہ نہیں تھا کسی دوسرے کی بنیاد پر۔ کسی یعنی ایک ایسا شخص تھا جس کی بنیاد پر کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ کچھ لوگ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے۔ اب غلط فہمی بہت زیادہ تھی اور صحیح معاملات کا پتہ نہیں لگ پا رہا تھا، اور ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھیر لیا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا، عبداللہ بن سلام، میں نے آج رات تاجدار دو جہاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا ہے، کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں فرمایا کہ اے عثمان، ان لوگوں نے پانی بن کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں، تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، میں اس سے سیراب ہوا۔ اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت نصرت علیہم وان شئت افطرت عندنا، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں۔ سبحان اللہ، قابل توجہ جملہ ہے، ان شئت نصرت علیہم وان شئت افطرت عندنا، اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو، اور اگر تمہاری خواہش تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کرو، اور تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار گوہربار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا، اور اسی روز باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں پیش آیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک محصور رہے، وہ کسی کا شعر ہے، کئی دن تک رہے محصور، ان پر بند تھا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاشتانی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر اس حدیث پاک سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سارے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے تھے، تمام حالات ظاہر و آشکار تھے، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت نصرت علیہم، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں پر کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے کا پیارا وطن ہے، جو جلوہ گاہ ہے مصطفیٰ ہے، یہاں پر خون ریزی ہو، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حرم قرار دیا، اس پر وہاں کوئی معاملہ ہو۔ اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تعارض نہیں کیا، ورنہ آپ حکم دیتے نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ مگر اور ہوا بھی ایسا، کئی لوگ آئے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے، فرمایا اگر تم لوگ میری خوشنودی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو، سنو تم میں سے جو بھی ہتھیار کھول دے گا میں اسے آزاد کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خون ریزی سے اپنی ان کو جان ناپسند کیا۔ جو ہے آزمائش میں ڈال دی، لیکن مدینے میں خون ریزی برداشت نہیں۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، بہت تفصیلی واقعہ بھی ہے یہ، مختصر سے وقت میں آپ کا وقت بھی سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ طرف ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین بہت مختصر وقت میں کوشش کی ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے، کہ آپ کو بہت کچھ پہنچایا جا سکے، لیکن ظاہر ہے اس مختصر وقت میں سب کچھ بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ درس یہی ہے ناظرین کہ خلفائے راشدین کے تعلق سے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے، صحابیات کے تعلق سے، امہات المؤمنین کے تعلق سے، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کے تعلق سے، اہل سنت و جماعت کا موقف بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے الحمدللہ۔ یہاں پر بس اپنے پیر و مرشد سید سرکار آل رسول حسنین میاں نظوی برکاتی ماہریروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر آؤں۔ لکھتے ہیں آقا سورج تارے صحابہ کہکشاں آل نبی۔ سبحان آقا سورج یعنی سورج کی مثل، تارے صحابہ اصحاب کا نجوم، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، تو آقا سورج تارے صحابہ کہکشاں آل نبی، ہر ایک اپنی اپنی جگہ ہے، رفعت سے بھرپور، عظمت سے بھرپور۔ جی ہاں، تو سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو ناظرین ہم چونکہ قاری صاحب نے بھی فرمایا فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور یوں کہہ لیجیے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جی ہاں، بہت کچھ صحیح کو غلط ثابت کرنا آسان ہو گیا ہے، اور غلط کو صحیح ثابت کرنا آسان نظر آ رہا ہے۔ بس اللہ پاک جس کی حفاظت فرمائے۔ اپنے ایمان و عقیدے کے معاملے میں بہت محتاط رہیے۔ الحمدللہ صدیوں سے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے اس پر قائم رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین یہی چیز، یہی پیغام آپ کو ایف جی این چینل دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں خلفۂ راشدین کے بھی عرس منانے ہیں، ان کے دنوں کو بھی منانا ہے، ان کی شان و عظمت اپنے دل میں باقی رکھنی ہے، اور اہل بیت اطہار کی بھی محبت، تمام صحابہ کی بھی محبت، تمام اہل بیت اطہار کی بھی محبت۔ اور اگر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے الفاظ میں عرض کرے تو بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، امہات المؤمنین و چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ جی ہاں، سب صحابہ سے محبت کرتے رہیں گے، بالخصوص خلفائے راشدین سے، بالخصوص امہات المؤمنین سے، بالخصوص سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دیگر اہل بیت اطہار سے۔ یعنی بس وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو جب صحابہ نجم ہے اور رسول اللہ کی آل کی کشتی میں ہم سوار ہیں تو اہل سنت کا بیڑا پار ہی پار ہے۔ الحمدللہ وقت ہمارا تقریباً سلسلے کا مکمل ہوا۔ نیاز بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کی آ چکی ہے۔ مختصر فاتحہ حضور دعا بھی اگر ہو جائے اور سلسلہ مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل بيت محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مالک مولا اپنے فضل سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم نے جو کچھ بھی تلاوت قرآن مجید کی یہاں ذکر و اذکار ہوا سب کو قبول فرما لے. مالک مولا اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ والا جام نظر قبول فرما لے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام کو نظر قبول فرما. تمام صحابہ صحابیات ازواج مطہرات امہات المومنین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے صاحبزادیاں خصوصاً تمام خلفائے راشدین اور خصوصاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب نظر مولا تعالیٰ قبول فرما. مالک مولا تمام شہداء بدر و احد و حنین و تبوک و خندق و کربلا تمام تابعین طب تابعین ائمہ کرام مجتہدین کرام اولیاء کرام غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی بہاؤالدین نقشبندی شہاب الدین سہروردی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین ہم سب کے آباء امہات و مشائخ تمام مسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات کو اس کا ثواب نظر مولا تعالیٰ قبول فرما. مالک مولا اپنے فضل سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ان میں نیک بندے ان کے درجات بلند فرما, جو گناہگار ہیں نیکوں کے صدقہ و طفیل معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. مالک مولا پروردگار آج ہم نے تیرے محبوب کے محبوب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر ان کا ذکر خیر کیا. مالک مولا ہماری جانب سے اسے قبول فرما لے. مالک مولا تیرے حبیب کے صدقے حضرت مولا عثمان غنی کے صدقے پروردگار ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرما. ان کے مالک و مولا سخاوت کا حصہ عطا فرما. مالک و مولا ہم سب کو بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا ان کے حیا کا حصہ عطا فرما. مالک و مولا ہم سب کو, ہمارے خاندان کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, تمام امت مسلمہ کو مالک و مولا حیا کی چادر عطا فرما دے. مالک و مولا ہم سب کو باحیا رہنے کی توفیق عطا فرما دے. مالک و مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا واسطہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا واسطہ ہم سب کے گھروں میں حیا کو داخل فرما دے. مالک و مولا ہمارے رگ و پا میں حیا بس جائے. مالک و مولا ہم سب کو با حیا بنا دے. مالک و مولا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مالک و مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں آفت مصیبتیں رنج محن بلائیں تکلیفیں مصیبتیں دور فرما دے. سعادت دارین عطا فرما دے. برکات السماء والارض کا نزول فرما دے. خیر و عافیت و سلامتی دارین عطا فرما دے. ایمان پر خاتمہ بخیر فرما دے. مدینہ منورہ کی باادب باذوق حاضریاں نصیب فرما دے. حج کعبہ کی توفیق عطا فرما دے. عمرے کی سعادت عطا فرما دے. مالک و مولا اس سلسلے کے کرنے میں
मालिक मौला जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे कदम सुखाने हिस्सा लिया, यहाँ हमारे अहबाब जो मालिक मौला हाजिर रहते हैं, मालिक मौला सब पर अपने फजल करम की बारिशों का नज़ूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस से मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला हबीबी सीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहम। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। खुदा का खास एक